ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام نے ترتیب دیا ہے. جن آیات مجیدہ کا اگر صاحب نے تلاوت کی اس میں سے ایک تو یہ ہے یعنی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. جمیعاً کا لفظ تفسیری ایک نقطہ یہ ہے کہ لفظ جمیعاً لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب ایک نہج پہ ہو لیکن مختلف گروہوں میں آپ بٹے ہوئے ہو، سب کے سب تمام تر اختلافات کے ساتھ، توحید کے ساتھ، کتاب خدا کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، جو رسول خدا بچانے کے لیے چھوڑ کے گئے ہیں ان سے متمسک رہنا ہے، تب ہم کامیاب ہوں گے. اور اس کے بعد جو ہے ان اقیم الدین ولا تتفرقوا، دین قائم کرو لیکن دین کے اندر جو ہے گروہ بازیوں میں مت بٹو. توحید ہے، خدا ایک ہے، قرآن ایک ہے، اہل بیت اطہار، اور جو غدیر خم میں یا حدیث ثقلین میں جو بتا کے گئے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ، اس سے اگر متمسک رہے تو کبھی بھی یہ امت گمراہ نہیں ہو سکتی ہے. حوض کوثر تک سالم آئے گی، کیونکہ ان دونوں میں جدائی نہیں ہے. اگر جدائی ڈالنے کے بعد کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. ان الذین فرقوا دینہم کانوا شیعا لست منہم فی شیء. اگر دین میں اپنی ہوا و ہوس کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق اگر گروہوں میں بانٹ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لست منہم فی شیء، میرے رسول ان کا تیرے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، آپ کے ساتھ رابطہ نہیں. جب اگر کسی کو کلیئر کٹ قرآن کریم کی آیت میں کہتا ہے خدا تبارک و تعالیٰ، یہ جو 20 آیات وحدت کے حوالے سے ہے، اگر آپ تفرقہ بازی کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے، فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا یعنی تمہاری طاقت چلی جائے گی اور تم کمزور ہو جاؤ گے. تو یہ ساری چیزیں اختلاف کی وجہ سے امت اسلام مسلمہ جو ہے ضعف کا شکار ہوتی ہے، احکام الہی نافذ نہیں ہوتے ہیں. جس کا گناہ کس پہ جاتا ہے وہ افراد بنتے ہیں یا وہ بکے ہوئے مولوی حضرات بنتے ہیں، حکومتوں کے زور اور اس کے زیر سایہ آ کے ان کے دبانے سے دب جاتے ہیں. اور ایسے فتاوی اور ایسی چیزیں جو ابھی مفتی صاحب نے اشارہ کیا جس کے نتیجے میں دین اسلام احکام الہیہ نافذ نہیں ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ غلطی ہوتی ہے کس کی؟ یہ مذہبی ٹھیکیدار حضرات کی، اور جس کے بنا پر وہ اختلافی موارد پھیلاتے ہیں. جیسے ابتدا میں یہی بنی عباس کے زمانے میں معاملہ پھیلا کس کے بارے میں؟ خلق قرآن حادث ہے یا قدیم ہے. ایک بحث ہے قرآن کے حوالے سے کہ قرآن حادث سے قدیم. خود اہل سنت کے اندر مسجدوں میں ہزاروں سینکڑوں کے قریب لوگوں کو مارا گیا ہے آپس میں، آپس میں مارا گیا اور قتل کیا گیا ہے. تو اب یہ جو ایک ہی فرقے کے اندر، اسی طرح شیعوں میں بھی بہت سارے گروہ آپس میں، ابھی کئی گروپ ہیں، ایک گروپ دوسرے گروپ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اہل سنت میں 20 یہ ایک لفظ ہے، ایک ہے آیا قرآن حدیث، یعنی حادث ہے یا قدیم ہے. بھائی اگر آپ جس طریقے سے کلام خدا ہے یا کلام خدا قدیم ہوتا ہے، کلام خدا سے یعنی صفات ذاتیہ سے، ثبوتیہ سے، یہ ایک بحث ہے عقائد کے اندر خدا کو قبول کرنے کے بعد. اب اس بحث کے بعد وجہ سے سینکڑوں لوگوں کے گھروں کو، بچوں کو یتیم بنا دینا، یہ کس عقل کی بات ہے؟ ایک وہ آدمی جو خدا کو بھی قبول کرتا ہے، رسول اللہ کو بھی مانتا ہے اور قرآن کریم کو بھی مانتا ہے، ایک صفت ایک بحث کی وجہ سے لاکھوں لوگ مارے گئے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہاں مفتی صاحب نے اشارہ کیا، وہ کیا ہے؟ یہ سب کے سب جو ہے حکومتوں کا مسلط کردہ ایک قانون اور ایک چال ہے، ایک چلن ہے، ایک ان کے سمجھو ایک مکر و فریب ہے، جس کی وجہ سے اگر اس طرح لڑائیں گے نہیں تو وہ اپنے اہداف تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. تو اسی لیے ابھی بھی جس میں پاکستان میں بھی دیکھیں، ہمارے علاقوں میں بھی دیکھیں، جب بھی شیعہ سنی آپس میں ملتے ہیں تو کوئی ایسی فضا، کوئی ایسا فرد، کوئی ایسا کوئی بھی ہو شیاطین جن و انس میں سے کوئی ایسا مسئلہ چھیڑ جاتا ہے، پورا علاقے میں جو ہے وہ شیعہ سنی آپس میں لگ جائیں گے، وہ فرقہ اس فرقے سے لگیں گے. اگر وہ جہاں فرقے نہیں ہیں تو قومیتوں کو آپس میں لڑائیں گے، یہ زبان یہ زبان، وہ زبان یہ زبان. اچھا وہاں اگر قومیتیں بھی نہ ہو، علاقوں کے اوپر لڑائیں گے. جہاں علاقے نہ ہو تو محلوں کو محلوں سے لڑائیں گے. اور سب تو چھوڑو، ایک ہی شیعہ، ایک ہی قانون، ایک ہی محلے میں ہے، خاندانوں کو آپس میں لڑائیں گے. کیوں؟ جب تک باطل اپنے ان چیزوں میں اس طرح نہیں جائے گا تو وہ اپنے اہداف تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم، نماز
اور یہ تمام چیزیں قرآن کریم کا روح قرآن کریم یہ ہے کہ انسان متوجہ رہے، یعنی سمجھے، تفکر کرے، تدبر کرے، خدا نے مجھے کیوں خلق کیا ہے، کس لیے خلق کیا ہے۔ اگر ان چیزوں کو اگر ہر انسان توجہ سے سمجھے گا، اپنے ہدف خلقت کو سمجھے گا، تو وہ آدمی جو مضبوط ہوگا کبھی بھی نہیں بکے گا، مرے گا، کٹے گا، اور وہ پھر سیاسی حالات کا شکار نہیں ہوگا، جس کے نتیجے میں اب یہ جو اس وقت دنیا میں جہاں بھی مظلوم پس رہے ہیں، اس کے پیچھے کچھ فکریں ہوتی ہیں، پھر کچھ لوگوں کا پیسہ ہوتا ہے، پھر اپنے اندر خریدے ہوئے منافق لوگ ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان چیزوں تک انسان نائل ہوتا ہے۔ اب صدر اسلام سے لے کر ابھی تک رسول خدا صلوات اللہ علیہ کہ زندگی کے آخری ایام میں مفتی صاحب ماشاء اللہ اس حوالے سے بہت گفتگو بھی کر چکے ہیں، اور بہترین انداز میں یعنی اس حوالے سے بات کرتے ہیں کیا وجہ ہوئی، یعنی آخری مرحلے میں رسول خدا کے آخری 2-3 دنوں کے اندر گھر میں وہ مسائل پیش آئے، قلم کاغذ اور دعوت کے مسائل پیش آئے، پھر اس کے بعد رسول خدا کو کہنا پڑا گا کہ آپ لوگ جو شور مچانے والے نکل جاؤ، اور پھر اس کے بعد جناب خلیفہ دوم کے زمانے میں اسی سنت جو آپ بتا رہے سنت کے حوالے سے سنت کی جب بحث کی تو اب سنت رسول چل رہی تھی، جناب خلیفہ دوم کے بعد بحث آئے گی سنت خلفاء، وہاں پہ روایات میں سنت کی روایات میں بھی ہے کہ یعنی جس وجہ سے حضرت علی کو خلیفہ سوم منتخب نہیں کیا، یہی وجہ تھی کہ کہا کہ اما سنت الشیخین فلا، لیکن میں سنت رسول پہ، یعنی اس حد تک اسلام کے اندر تبدیلیاں آنی شروع ہو گئی، لوگوں کو سیاسی چیزوں کے پیچھے جانے لگے، جس کے نتیجے میں آج مسلمان اس شکار ہیں۔ ابھی بھی حق کے طور پر کسی جگہ میں انتخاب نہیں کرتے ہیں، کسی کو ووٹنگ کے ذریعے سے خارج کرتے، ایک ہی خاندان ہے پاکستان میں، آتے جاتے ہیں سب کو، اب اس طرف نہیں جاتے ہیں بندگان خدا یہ آدمی کیا ہے، دین ہے، ایمان ہے، اس سے ہٹ کر ابھی تک ملک میں کام کیا ہے نہیں، کہ اگر ہر آدمی ہر کلمہ کو متوجہ رہے اور اپنے وظیفوں کو پہچان کر، ممکن نہیں ہے کہ پروردگار عالم اپنے بندوں کو نہ پہچانے، اگر کوئی بندہ صدق کے دل سے خدا کی بارگاہ میں جائے پہچاننے کے لیے اور ڈھونڈے، جس طرح مادیات میں ہم اپنے عقل کو استعمال کرتے ہیں، اگر ان چیزوں میں ہم نہ کریں تو پھر کیسے ہمیں ملے گا؟ یہی ہوگا، حکام مسلط ہوتے رہیں گے، اور مسلمانوں کی ابھی حالت اتنی تعداد میں اور اس وقت جو ہے ذلت و خواری کے اس میں ہے، وہیں حدیث ثقلین سے دوری، اہل بیت اطہار سے دوری، جس کے نتیجے میں مسلمان اس وقت اس کیفیت سے دوچار ہیں۔